اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. امام حسین ٹی وی کربلا 4 کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور میں یہاں کربلا مقدسہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، زیارات پر آیا ہوا ہوں، اور یہ گفتگو ہماری اہمیت اور ضرورت اور ثواب زیارت امام حسین کے حوالے سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مختصر سی حدیث ہے مگر بڑے گہرے اس کے مطالب ہیں. یہی اہمیت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے مگر کوئی نانا نواسے سے نہیں ہوتا. اب اس کے بڑے ابعاد ہیں، اس کے بڑے ڈائمنشنز ہیں اس حدیث کے، اس کے بڑی گہرائیاں ہیں. بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے وجود کا نام ہے محمد اور اسلام کی بقا کا نام ہے حسین. یعنی عرفاء اور بزرگوں کی زبان میں کہوں کہ اسلام محمدی الحدوث ہے اور اسلام حسینی البقا ہے. سید الشہداء نے میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو وہ قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں ایسی قربانی نظر نہیں آتی. انبیاء اور مرسلین کی فہرست ہے، اولیاء و شہداء و صالحین و صدیقین کی فہرست ہے، مگر حسین جو ہے وہ مرکز بنے ہوئے ہیں تمام شہداء، تمام نمائندگان پروردگار کا. یہی سبب ہے کہ اہل بیت اطہار میں جو حسین کی مرکزی حیثیت ہے اس کا احساس رسول اللہ نے بھی دلایا، مولا کائنات نے بھی، صدیقہ کبریٰ نے بھی، اور امام حسین کی نسل کے بعد میں آنے والے تمام ائمہ نے. کربلا کو اور شہادت عظمائے حسین کو بقائے دین اور شریعت اور انسانیت، تبلیغ اسلام کا محور اور مرکز بنایا اور اس کے وسیلے سے اللہ کے دین کو پہنچایا. یعنی حسین کی عزاداری جو ہے وہ دین کا اور شریعت کا وہ کیٹلسٹ ہے کہ عزائے حسین سے تحریک عمل بڑھ جاتی ہے، عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. اسی لیے حسین کی زیارت کی یہ اہمیت ہے کہ سفارش کی گئی ہے باقاعدہ ائمہ نے، اہل بیت نے، سید الشہداء کے مزار کی، آپ کی قبر مقدس کی زیارت کی سفارش کی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہے روایات میں، اہل بیت کی احادیث میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ زیارت سید الشہداء کے پاس نہ آئے تو اس نے اپنا ایک اہم فریضہ ترک کر دیا ہے. کامل الزیارات اور دیگر کتب میں بھی کثیر تعداد سے روایات موجود ہیں. میں فقط ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ارشاد ہوا، من زار الحسین فقد زار اللہ فی عرشہ. اللہ اکبر. یعنی جس نے حسین کی زیارت کی تو گویا
ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت عرش پر کی اس کے. ظاہر ہے کہ پروردگار جو ہے وہ حدود حسیات میں نہیں آتا، وہ قابل دید، قابل مرئی، ویزیبل وجود نہیں ہے جو دکھائی دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہی وہ آئینہ انعکاس صفات جلال و جمال پروردگار ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کر لی گویا اس نے اللہ کی زیارت کر لی، کیونکہ اللہ کی زیارت نہ یہاں ہونی ہے، نہ آخرت میں ہونی ہے، نہ قیامت میں، نہ دنیا میں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو اس کی تعویل کرتے ہیں لوگ کہ قیامت میں کچھ چہرے ہوں گے کہ جو کھلے ہوئے ہوں گے، جو شاداب ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. تو تعویل کی گئی الی رحمت ربہا ناظرہ، وہ چہرے اپنے رب کی رحمت کی طرف. نہیں، ہمیں تعویل کی ضرورت نہیں ہے. جب اہل بیت وجہ اللہ ہیں، جب حسین وجہ اللہ ہیں، جب علی وجہ اللہ ہیں، جب رسول اللہ وجہ اللہ ہیں، تو جس نے ان کو دیکھا کہ تو گویا اس نے اللہ کو دیکھا، اور اللہ دیکھنا، اللہ قابل دید نہیں ہے. تو اب ہمیں فقط ان کی زیارت کرنی ہے کہ جو وجہ اللہ فی الارضین ہے. بڑی اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، حتیٰ کہ احادیث میں ہے کہ جو حسین کی زیارت کرے، من زار الحسین غفر لہ اللہ ذنبہ ذنوبہ ما تقدم منہ وما تاخر. اس کے آگے اور پیچھے، پہلے کے اور اگلے سارے گناہوں کو خداوند عالم بخش دیتا ہے. بڑی احادیث ہیں، بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک ایک قدم پہ جو اللہ ثواب دیتا ہے، وہ ثواب ہی اتنا ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت ہے. اور خود ائمہ زیارت سید الشہداء کے لیے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام زیارت سید الشہداء کے لیے آتے تھے. امام چہارم آئے ہیں، امام پنجم آئے ہیں، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام ائمہ زیارت امام حسین کے لیے تشریف لائے ہیں. اور انہوں نے اپنے شیعوں کو امام حسین کی زیارت کی نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے. یعنی اتنا ثواب ہے، اور یہ مختصات حسینیہ میں سے ہے. یوں تو زیارت ہم رسول اللہ کی بھی اور صدیقہ کبریٰ و مولا کائنات اور تمام ائمہ کی زیارت ہم پڑھتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ زیارت جو وجود میں آئی ہے وہ امام حسین کے نام سے ان سے منسوب ہو کر زیارت وجود میں آئی ہے. وہ پہلی زیارت جو دارالامارہ سے کوفے کے حضرت مسلم نے کی، پھر ائمہ نے اس کے سلسلے میں وصیت اور آداب زیارت بتائے ہیں. امام حسین علیہ السلام یہ مختصات حسینی 40 کائنات میں کسی کا نہیں ہے. زیارت 40 فقط امام حسین علیہ السلام. کسی کا چہلم نہیں ہوتا، کسی کا 40 نہیں ہوتا. وہ شریعت کے حدود میں اور عموم اور اطلاقات نصوص قرآنیہ اور روائیہ سے استنباط کر کے چہلم کر لیتے ہیں. ہم نے بزرگوں کا اس میں بھی سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، مگر جو 40 ہے، جو چہلم ہے، جس کا شریعت سے تعلق ہے، جن کا دین خدا سے تعلق ہے، جس کی اہل بیت نے جو بولتے ہوئے قرآن سفارش کی ہے، وہ 40 حسینی ہے. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے علامات المؤمن خمس ارشاد فرمایا کہ مومن کی، کہ ایمان کی، یعنی مومن کی جو پہچان ہے، علامتیں جس سے پہچانو کہ یہ مومن ہے، یہ غیر مومن نہیں کر سکتا. وہ 5 خصلتیں ہیں، 5 علامتیں. التعفیر للجبین، نہیں سجدہ پروردگار خاک پہ کرنا، والخاتم بالیمین، اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، کوئی متبرک نگ ہو، عقیق ہو، فیروزہ وغیرہ، مگر انگشتری داہنے ہاتھ میں پہننا. وبالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی نمازوں میں چاہے اخفاتی نمازیں ہوں آہستہ پڑھنے والی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر بلند آواز سے کہنا.
वस्सलातु 51 اور 51 रकत नमाजें पढ़ना, यानी 17 रकत फ़राइज़ यौमिया और सलातुल लैल नमाज शब और नवाफिल सारी नमाजों के मिला के 34 से 51 रकत, ये 4 अलामतें। और 5वीं क्या है? ज़ियारतो अरबाइन, यानी 40 के दिन ज़ियारत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोमिन की अलामतों में से है। ये है खुसूसियात हुसैन मुख्तस्सा, जिसमें कोई उनके घर वाले भी शरीक नहीं, ना उनके नाना ना उनके बाबा। चुनांचे एक खुसूसियत और बयान करूं कि जब कोई ज़ायर ज़ियारत हुसैन पर आए और उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह बख्श देता है और जन्नत का वादा करता है खुदावंद आलम, तो एक और खुसूसियत है जो किसी को नहीं हासिल है। वो क्या है? वो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर ने फरमाया और अइम्मा ने फरमाया, क्या कि हुसैन की खुसूसियत ये है कि उनकी कब्र के करीब, यानी तहत कुब्बा, उनकी कब्र के करीब अल्लाह ने ये हुसैन को उनकी जावेदा कुर्बानी और उनके ईसार और नुसरत दीन खुदा और बकाए इस्लाम और इतनी बड़ी शहादत और इतनी शहादतें और इतने जनाजे उठाने पर अपनी कायनात को कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। तो अल्लाह ने हुसैन को ये सिला दिया जो कायनात में अव्वलीन व आखिरीन में किसी को न दिया है न दिया देगा। वो क्या है? अल इमामतु फी ज़ुर्रियतिही, इमामत को हुसैन की ज़ुर्रियत में अल्लाह ने करार दिया है। 9 इमाम। वश्शिफ़ाउ फी तुरबतिही, हुसैन की कब्र की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। और मिट्टी पाक है, ताहिर है, मुताहिर है, मगर उसको खाना हराम है। हर पाक चीज खाई नहीं जाती। किसी भी कब्र की मिट्टी, कोई भी हो, बड़े से बड़ा वली, शहीद, नबी, रसूल, इमाम, नहीं, फ़कत हुसैन की मिट्टी की खुसूसियत यह है कि उनकी तुरबत को चखना, उसके आदाब हैं खाके शिफा, अशिफा तुरबती ही, उनकी मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। और क्या है? वद्दुआओ तहत क़ुब्बतिही या इंद क़ब्रिही, यानी हुसैन की कब्र के करीब और उनके कुब्बे के नीचे, गुम्बद के नीचे दुआ मुस्तजाब है हुसैन के वसीले से, अगर वहां कोई दुआ करे। चुनांचे ये भी है रिवायात में और बुजुर्गों से भी सुना कि अव्वलीन जो 3 दुआएं हुसैन की कब्र के करीब जो पहली बार ज़ियारत करने आए और 3 दुआएं करे, जो शुरू की 3 दुआएं जो भी उसके लिए बहुत अहम हो, वो मुस्तजाब होंगी इंशाअल्लाह। ये ज़ियारत हुसैन की बरक़ात हैं और इसीलिए इसकी अहमियत दीन खुदा में है और अइम्मा की वसीयत है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन वसल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरह।